اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ کل ہم الحمدللہ 22واں جو ہے پارہ ہم نے کیا تھا، اور سورہ یاسین انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے۔ اور اس میں کس چیز کا بتایا تھا، کل ہم لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ذکر جو ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت۔ آج تھوڑی سی ذکر کے حوالے سے بات شروع کر کے انشاءاللہ سورہ یاسین کی طرف چلیں گے۔ فرمایا یہ جاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں۔ اس کے حوالے سے ہمیں کیا پھر ملتا ہے، بشارت کیا ملتی ہے؟ کہا گیا یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اسے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تو کیا تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ تو جیسے ہم بھی روز اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا یہی ہوتا ہے ذہن میں، ایک بیک آف دی مائنڈ یہی ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے، اور اگر ابھی سے پہلے کبھی یہ نیت نہیں کی تو آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کا چہرہ پانا ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر باتیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اگر ہماری انشاءاللہ واقعی نیت جو ہے وہ خالص رہی ہم سب کی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف ہمیں علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے یہ وعدے پورے فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن کا دل ہے، اور اس میں جو ہے 1 سے لے کر اگر 12 تک آیات دیکھیں تو کیا کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حکمت سے بھرا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کی آیات ہیں ٹوٹل 83، اور سورہ ہے یہ مکی، اور اس کا جو تھیم ملے گا آپ کو یہ کہ غیر اللہ کی بے اختیاری اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اختیار کو تسلیم کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو توحید کی ہے وہ، اور آخرت پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ تو اس میں جو ہمارے اس میں مزید ٹاپکس ہیں ان کو دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں 1 سے لے کے 12 تک تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر 13 سے لے کے 32 تک دیکھیے کہ انکار رسالت کی سزا اور اقرار رسالت کی جزا۔ آیا نمبر 33 سے 50 تک دیکھیے نعمتوں کا شکر اس میں ادا کیا گیا ہے اور توحید کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور آیا نمبر 51 سے 68 تک دیکھیے کہ احوال قیامت اور جنت و دوزخ سب کے احوال ہوں گے۔ 69 سے لے کر 70 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف ہے، اور 71 سے لے کے 83 تک صفات قدرت اور اختیار۔ زمانہ نزول سورہ یاسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ پر شاعر ہونے کا الزام تھا۔ تو یہ ایک جلالی صورت ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے کچھ ضمائر کی ریپیٹیشن ملے گی جیسے انا اور نحنو وغیرہ۔ اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مرعوب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ پر غیر اللہ سے، مطلب اس کے اگر کسی کے دل دماغ میں غیر اللہ سے ریلیٹڈ کوئی کانسیپٹ بھی ہے تو اس کا بھوت اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے، اور وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آیت جو ہے انسان کی جو کیفیت ہے اس کو ایمانی کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکونی اور اختیار کامل کی صفات کی تلاوت جو ہے نا
اس کے جو اللہ پہ یقین ہے اس کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ اور آخری جو اس میں الفاظ ہیں الیہ ترجعون کو سن کر آخرت کی تیاری کے احساس سے انسان سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ چلتے ہیں اس کے جو ہیں رکوع کی طرف، پہلے رکوع کی طرف اور شروع کی آیات کی طرف۔ اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ سورہ ہم سب کی فیورٹ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ شروع کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین میں کہا گیا ہے قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی قرآن گواہ ہے حکمت سے بھرپور قرآن کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور جو کلام تم انہیں پیش کر رہے ہو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر آیا جو ہے 4 to 7 تک دیکھیے کہ سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ غفلت میں سوئے لوگوں کو جگایا جائے، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کی قسمت میں ہی نہیں۔ پھر آیا نمبر 8 سے 9 تک دیکھیے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل سے، اور اکڑ کر اور تکبر ایسا ہے ان کے اندر جیسے گلے میں توق ڈالا ہوا ہو کہ کچھ بھی سننے سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بات کون نہیں مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے، اور ایسے لوگوں سے ہم بچیں گے کیونکہ یہ ہوپ لیس کیسز، مطلب جن سے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ پھر آیا نمبر 10 ہے کہ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے۔ پھر آیا نمبر 11، مطلب تم اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، جو بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، یعنی رحمان تو رحم فرمانے والا ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا جب ہمیں پتہ چلو، جو ہمیں نہ ڈر نہیں ہو جانا چاہیے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی ہمیں کس کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں کر کے آ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، مطلب اس کی اگر رحمت والی جو ہیں صفات اس کے اندر ہے تو شدید العقاب بھی ہے کہ وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے شدت کے ساتھ۔ آیت نمبر 12 ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہیں اور فرشتوں کے ذریعے لکھوائے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ان کے اوپر بھی کیا ثبت کر رہے ہیں، مطلب مہر لگا رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ نامہ اعمال، ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو یہ بات کی گئی ہے نا کہ ایک تو وہ کام جو ہم خود ہر وقت کر کے آگے بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہم امپریشنز دوسروں پہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ عمل جو ہمارے بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے وہ کون سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے 3 چیزوں کے سوا: نیک بچہ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ مال جو صدقہ جاریہ بنے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ ہمیں کیا مزید پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، انسان کدھر کدھر جاتا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی جو ہم پہلے پڑھ کے آئی ہیں، نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں یہ جمع کیے جائیں گے۔
کہ یہ شخص اتنے فیٹ اتنے میل اللہ کے راستے میں چلا اور اتنی دور کا راستہ اس نے طے کیا، جو جتنی دور سے علم سیکھنے سکھانے اور اچھے اچھے کام کرنے کے لیے آتا جاتا ہے وہ سب بھی ضبط ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا موٹیویشن ملے گی؟ تو جب کبھی بھی ہم خیر کے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، آتے اور جاتے وقت دونوں وقت یہی حکم ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چلتے ہوئے کہیں بھی جاتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ کس چیز کے لیے ہم قدم اٹھا رہے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں یا شر کے کاموں کے لیے، خیر کے لیے یا بھلائی کے لیے، یا کسی ایسے کام کے لیے جس میں کہ گناہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی قدم ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ جو ہے وہ بھلائی ہی کی طرف اٹھیں۔ اس کا انہی آیات کو تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے حکمت سے بھرا ہے، جو ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت بھی ہے، اور ایک ایسی قوم کی طرف یہ بھیجا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا مشرکین کی طرف، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تکبر کی آخری حد تک وہ پہنچ چکے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کریں گے جو پیروی کی نیت سے حق کو سنیں گے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے منور فرمائے انشاءاللہ۔ آگے جی بڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف۔ آیت نمبر 13 کی طرف آئیے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، بات ہی نہیں مانی۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب سے کہا ہم تمہاری طرف، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا، آیت نمبر 15، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور رحمان نے ہرگز کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں کو ہی بالکل سرے سے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فالبت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ پھر آیت نمبر 20 سے 21 تک دیکھیے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی ایک طرف جھٹلانے والے تھے، دوسری طرف دور سے آنے والا سن کر آ گیا اور وہ ماننے والا بھی تھا، اور اللہ نے اس کا آنا قبول کر لیا اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ اور جو باقی جھٹلا رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے اوپر جو ہے وہ تباہی آ گئی۔ اور یہاں سے ہمارا جو ہے وہ پارہ نمبر 23 شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں، 22 سے لے کر 30 کی طرف۔ اس میں کیا ہے کہ 22 کو دیکھیے، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ صرف میرا ہی رب نہیں، تم سب کا رب ہے، اسی نے تم کو بنایا اور اسی کی طرف تم واپس لوٹو گے۔ پھر 23 سے 27 کو دیکھیے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔
جب قوم کے لوگوں نے ایک کے بعد ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص تک پیغام پہنچا دیا جو شہر کے اندر بھی نہیں تھا، شہر کے باہر دور کسی اور بستی میں تھا، اس تک یہ ایمان کا جو میسج جو ہے پہنچا کہ پیغمبر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے دل کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ فوراً دوڑتا ہوا پیغمبروں کے پاس پہنچا اور ایمان لے آیا، اور اس نے ایمان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر قبول کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہوں، جب پورا معاشرہ انکار کر رہا ہو، اس وقت اقرار کرنا یہ ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے، بہت ہی کرج اور بہادری کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے پیغمبروں کی تائید کی تو اس کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، کیونکہ وہ شہید ہو چکا تھا، اور شہید کا تو پہلا ہی قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے خون کا زمین پر تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آگے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل ہے مزید، لیکن اتنی ساری ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا ٹائم بہت زیادہ جائے گا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق دے۔ جب کبھی زندگی میں قربانیاں آئیں تو ہم شرح صدر کے ساتھ ان قربانیوں کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ تو ایمان کا مل جانا، اللہ کی محبت کا مل جانا، دین کی بات سمجھ میں آنا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور پھر ایسی محبت انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایمان جس کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ایمان کی سویٹنس، ایمان کی حلاوت، کہ انسان اس ایمان کو پا کر ہر غم کو بھول جائے، بڑے سے بڑے حادثے اس کو معمولی نظر آنے لگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی اور رب اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرایا، مطلب اللہ ہی کو الہ مانا، اور اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی تو جو اس پر ہر سال فرض ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ آیا نمبر 28 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ان کے جو ہیں بزنس نہیں چلتے یا مسائل آتے ہیں زندگی میں، تو وہ یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ بے شک جو ہے ان کا کاروبار پنپ نہیں رہا ہوتا۔ اگر ایک دفعہ انسان زکوٰۃ نکالنا شروع کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کاروبار کو بڑھانے والے ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا اجر بڑھتا ہے، اور دوسری بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا رہتا ہے، اور انسان دوسروں کا خیر خواہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور اس کو ایمان بھی عطا کرتے ہیں، اور جس کو ایمان عطا ہو جاتا ہے پھر اس کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 کی طرف اب بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ 29 میں دیکھیے، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکاجک وہ سب بجھ کر رہ گئے، صرف ایک چیخ سے سب مر گئے۔ 30 سے لے کر 32 تک کہ افسوس بندوں کے حال پر، جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ آگے کو ہی جاتا ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں آتا۔ تو یہاں پر ان آیات میں جس چیز کو خاص طور پر بیان کیا گیا وہ یہی کہ جبراً جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جو دین ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں تھوپتا۔ اگر اس بندے کے دل میں جو تھی ایک تڑپ کہ وہ ایمان لے آئے، اور وہ کتنی دور سے آیا اور اس کے باوجود وہ ایمان لے آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پھر کس طرح سے نوازا۔ آیا نمبر اگر 33 سے لے کر ہم 50
تک آگے بڑھتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ ہی بارش برسا کر زندگی عطا کرتا ہے، اس سے اناج پھل ہمیں میسر آتے ہیں، پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا، رات اور دن کا، سورج اور چاند کا جوڑے کی نسبت آپس میں رکھی گئی۔ اس طرح سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے، چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ اس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کے لیے، چاند کے لیے ایک نظام متعین فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں بنایا، کشتیاں اور جہاز پانی میں، اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ پھر آج کل کی سواریاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہ اتنی لیوش ہیں وہ عطا فرمائیں۔ ساری سواریاں دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو تو مشرکین میں سے کچھ لوگ اور ہٹ درم قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہم کیوں کھلائیں ان کو، اللہ خود چاہے گا تو کھلا دے گا۔ یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ یہ لوگ انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں اور طنزیہ طور پر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو کیا کہا گیا؟ اصل میں ایسی شدید پکڑ کے انتظار میں یہ لوگ ہیں جو پکڑ ہونے اچانک دبوچ لے گی، اور اس وقت کوئی ان کے پاس بھی کسی قسم کا موقع نہیں ہوگا، نہ ہی یہ کوئی وصیت کر سکیں گے یا اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی طرف بہت ہی سخت جو ہے جواب آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اسی میں آگے جو ان آیات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ ہوا کیا؟ آیا نمبر جو ہے وہ 33 میں، یعنی زمین سوکھی پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ کیسے؟ بارش برسا کر، اس سے غلہ نکالا جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ 34 ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے۔ 35 تاکہ یہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے پاس اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یعنی اس اللہ کا جس نے زمین کے اندر سے ان کا رزق نکالا ہے۔ پھر آیا نمبر 36 پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، یعنی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، خواہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، پودے جو ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان میں بھی جوڑے ہیں، یا خود اپنی جنس میں سے ہسبینڈ اور وائف کی شکل میں، مرد اور عورت کی شکل میں، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے ہیں اور جن کو نہیں بھی جانتے۔ تو رب سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ پھر آیا نمبر 37 ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آیا نمبر 38 اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردستی علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے کہ کب تک سورج کو چلتے رہنا ہے، کتنا چلنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ اور صرف سورج نہیں، سورج کے آس پاس جتنے بھی سیارے ہیں سورج ان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور سورج کی جو رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 12 میل ہے۔ اور آیا نمبر 39 کو دیکھیے، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، خواہ اس کی رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، نہ رات دن پر سبقت لے کے جا سکتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر دوبارہ رات آئے اور اس نے دن کو نہ آنے دیا ہو، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں اپنے آربٹس۔ آیا نمبر 41 ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی طرف، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف۔ آیا نمبر 42 اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ 43 ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، خاص طور پر کھلے سمندر میں جب جہاز پہنچتا ہے تو آس پاس بہت جلد مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کسی طرح سے یہ بچائے نہ جا سکیں۔ اور آیا نمبر 44 بس ہماری رحمت یہی ہے کہ جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ
سنی کو انسنی کر جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 کا تھیم، یعنی کیا نہیں کرتے، غفلت سے نہیں جاگتے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ کے شروع میں کہی گئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، ایک دیوار ان کے آگے ہے، ایک پیچھے ہے، نہ مستقبل کے اندیشے ہیں ان کو کہ آخرت میں کیا ہوگا، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس لیے ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت پانے کے لیے انسان کو دنیا کے واقعات پر غور کرنا چاہیے، پچھلی اقوام کے واقعات، ان کی سزاؤں پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے۔ آیت نمبر 46، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہیں یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ 47، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا خود، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کو کھلاتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں خود اللہ کھلائے، ہمارے مال میں سے کیوں لیتے ہیں۔ عجیب منطق ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے اور ان سے لے کر آزمایا ہے۔ ایک طرف اس بندے کی آزمائش ہے جس کو اتنا زیادہ دیا نہیں گیا لیکن دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں رکھ دیا کہ وہ ان سے شیئر کریں، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، وہ دو ہی رویے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا تو خود ہی سارا کھا جائیں یا اسراف کریں یا فضول خرچی کریں، یا پھر ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس سروائیول کے لیے کچھ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آندھی کی طرح تیز ہو جایا کرتے تھے رمضان میں۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم یہ جو پیچھے گزر چکا، جو ہمیں نصیحتیں مل رہی ہیں ایوری ڈے بیسس پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان میں لے کے آئے کہ ہم بھی جو ہے وہ صدقہ خیرات اس لیول کا کرنے والے بنے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آ جائیں اور ضرورت مندوں کے کام آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمارے رزق میں کسی کے لیے حصہ رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو دینے والے۔ آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو کوئی انتظار تھا یا فکر تھی تو پتہ کرنا چاہتے تھے کہ قیامت کب آ رہی ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ وہ ایک مذاق کے انداز میں یہ کہتے تھے۔ آیت نمبر 49، وہ دراصل وہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں یعنی انتظار کر رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب وہ اپنے دنیاوی معاملات میں جگڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 50، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس آیت میں بیان کیا گیا پھر ایک سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور سور کے پھونکے جانے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کی ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتوں کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں۔ حدیث کی وضاحت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں فرمایا کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت عرش کی طرف دیکھتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ کس قدر ڈیوٹیفل ہیں یہ فرشتے، ہمیں کوئی ڈیوٹی ملے تو کیا ہم وقت پر پہنچتے ہیں؟ اور اس میں دیکھیں گویا اس کی آنکھوں کو کس چیز سے ریزمبل کیا گیا، دو روشن ستارے ہیں۔ تو ایسے تصور کریں ذرا ہم کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ستاروں کی جیسی چمکتی آنکھوں کے ساتھ والا مسلسل ٹکٹکی باندھے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب دنیا کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا جائے کہ میں سور پھونک ڈالوں جس سے یہ سارے زندہ لوگ ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں۔ ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اضطراب میں کیا کہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ تو اس میں یہ جو ہے ہمیں بھی کبھی جب اس چیز کا خیال آئے کہ کس قدر مشکل ہوگی آخرت، اور اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں، دیکھیں، سوچیں اس لیول تک جا کے کہ جو فرشتہ ہے وہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈر کا ویٹ کر رہا ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 52 کی طرف آئیں کہ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رحمان نے ان سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ آیت نمبر 53 ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ آیت نمبر 55 اور 56 وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ 57 ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہیں۔ 58 سے 59 تک دیکھیے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ایک طرف نیک لوگ ہوں گے اور ایک طرف برے لوگ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی، جو بھی آج مانگو ملے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان اپنی خواہشات کا ایک گھر بناتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد وہ جو خواہشات ہیں وہ ڈہ جاتی ہیں، پھر ایک اور گھر بناتا ہے اور اس کی پھر شامت آ جاتی ہے، اور اس طرح یہی کرتے کرتے پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر چیز یہ مطلب کہ یہ چیز کو کوئی مل جائے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا، ایک چیز کو چاہتا ہے پھر وہ مل جاتی ہے پھر اس سے بور ہو جاتا ہے، پھر کچھ اور چاہتا ہے پھر کچھ اور یعنی چین نہیں ہے اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر اور مطلب کہ اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی نے اسے روایت کیا ہے کہ کسی کو بہت ہی چھوٹا سا بچہ چاہیے اسے وہ بھی مل جائے گا، اور کسی کو جی لگتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے بہت شور مچاتا ہے تو بڑا بچہ مل جائے تو یہ بھی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دنیا میں بچے نہیں، ان کی یہ خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا۔ یہ بتایا کیا گیا ہے کہ یہ متقی لوگوں کا انجام ہے جو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، لیکن جنت قیمت ہے ایمان کی، عمل صالح کی، دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کی۔ اور دوسری طرف وہ مجرم لوگ ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ آیت نمبر 59 میں دیکھیے، اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، دنیا میں چاہے ایک گھر میں رہتے تھے لیکن آج تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آیت نمبر 60 سے لے کے 62 تک، آدم علیہ السلام کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 63 یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا، دنیا میں بھی بارہا بتایا گیا تمہیں لیکن تمہیں یقین ہی نہیں آیا۔ آیت نمبر 64 جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو، یعنی انسانوں کو بطور فیول استعمال کیا جائے گا جہنم میں، جس سے وہ بھڑکے گی۔ انسانوں کے اندر ہم اگر دیکھیں جو مختلف کیمیکلز ہیں اور جو چیزیں جلانے والی ہیں، آگ بھڑکانے والی ہیں، وہ سب ہی چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسانوں کے جسموں سے آگ نکل کر اور بھی زیادہ جہنم کو تپا دے گی۔ آیت نمبر 65 آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں تم کمائی کرتے رہے ہو، دنیا میں بھیجتے رہے ہو۔ اس کے لیے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا۔ تو پہلی بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ کفر کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے احکام کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اس طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ایون دو کہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ریلیونٹ کیا حدیث فرمائی کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلی جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ آیت نمبر
66 سے لے کر 67 تک دیکھیں کہ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستہ کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی رکھ کے اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ آگے نہ چل سکیں اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں۔ اور پچھلی جو آیات ابھی جن کو ہم کر کے جو کہ انکاری ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ ضروری ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی شرک سے بچنا ہے، اور اہل کتاب کو بھی بار بار ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کو رسولوں کو تو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کیا آخرت کو مانیں۔ جس طرح سب انبیاء کا وہ احترام کرتے ہیں تو اللہ کا کسی کو بھی بیٹا مت بنائیں۔ پھر آیا نمبر 68 بہت ہی وارننگ والی آیا ہے، اور ایسی عمر کے حصے میں انسان پہنچتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے، پھر وہ بچہ بن جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں پر، اس کے ساتھ بچوں کی طرح سلوک کرنا پڑ جاتا ہے۔ مطلب کہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے کہ اس کی نیپی چینج کرنا، اسے فیڈ کرنے کے لیے اس کے منہ میں چمچ سے دودھ ڈالنا پڑتا ہے، یا جو بھی فوڈ اس کو سرو کرنی ہے چمچ کے ساتھ منہ میں ڈالنی پڑتی ہے، بچے کی طرح وہی ایک طریقہ اس انسان کا ہوتا ہے جس کو کہ لمبی عمر دے دی جائے کہ وہ بار بار ایک ہی بات کو پوچھتا رہتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ڈرنا چاہیے انسان کو کہ ان حالات کو دیکھ کر بھی کہ ہمیں عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس سے بھی عبرت نہیں ہو رہی، اس سے بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ بندے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے اور زندگی کو غفلت میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ناکارہ عمر تک پہنچنے سے بچائے، کسی کا بھی محتاج ہونے سے بچائے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حال میں ہمیں موت دے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی۔ پھر آیہ نمبر 69 ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آیہ نمبر 70 تاکہ ہر وہ شخص، یہ جو ہے قرآن ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اور اگر ویسے زندہ کی بات کی جائے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن پاک کس کے لیے آیا؟ زندہ لوگوں کے لیے، مردہ کے لیے نہیں۔ اور ہمارے سوسائٹی میں کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مردوں کو پڑھ پڑھ کر جو ہے بخشا جاتا ہے، لیکن یہ جو زندہ ہیں وہ اپنی زندگی میں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ کس کے لیے؟ یہ زندہ لوگوں کے لیے، ان کی زندگی کا نصاب ہے۔ آیہ نمبر 71 سے 73 تک کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور ڈرنکس، مشروبات وغیرہ رکھ دیے ہیں، کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ پھر آیہ نمبر 74 یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نیکسٹ اگلی آیات دیکھیے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹا ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو سب کو ہم جانتے ہیں۔ پھر آیہ نمبر 77 انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور وہ پھر صریح جگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اپنے آغاز کو تو دیکھے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا اور کیا بن گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری آیات میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے انسان؟ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی؟ اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سے کہو اگر انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وہ تو تخلیق کے ہر کام کو جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بس یہ حکم ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر اس چیز کا مکمل اقتدار ہے جس کی طرف ہم سب پلٹائے جانے والے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سورہ صافات کا۔ مکی یہ سورہ ہے اور اس کے مرکزی مضمون کی طرف دیکھیے، اس میں تھیم ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواہ ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول مخلص، مومن اور محسن تھے۔
توحید کو خالص کیا جائے اور آخرت کے لیے مثبت رویہ جو ہے وہ اپنایا جائے، اور جو بھی خدمات ہیں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جائیں، مطلب کہ خالص توحید اختیار کر کے ہی ہم ان پیغمبروں نے جو ہم پہ احسانات کیے، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا ہے، اس کا شکر کر سکتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی لائف میں لے کے آئیں، جو بھی جس نبی نے بھی ہمیں نصیحتیں کی ہیں ان کی دعائیں ہیں انہیں زندگی میں لے کر آئیں۔ سورہ صافات کا جو نزول ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 نبوی سے لے کر 10 نبوی کے آخری مرحلے میں یہ نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ فاطر اور سورہ یاسین نازل کی گئی، جب مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، اور یہ کہنے لگے تھے کہ آپ ایک شاعر ہیں، مجنون ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید انبیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ مخلص، مومن اور محسن ہیں، اور انبیاء کی تاریخ سے انہیں کار رسالت اور منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ خالص توحید کو اختیار کر لیں۔ اور اس میں جو ہے الا عباد اللہ المخلصین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، یہ آیات کہیں کہیں آپ کو جو ہے وہ دہرائی ہوئی ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں سورہ یاسین میں چونکہ انک لمن المرسلین کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی بتایا گیا، پھر سورہ صافات میں چند رسولوں کی خدمات توحید کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ سلامتی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، سلام علی المرسلین، اور سورہ فاطر میں بیان کردہ فرشتوں کی عبادت کی نفی کے مضمون کو یہاں اور زیادہ کھول کر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ صافات میں 9 انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی خدمات کا ذکر ہے۔ اور پھر سورہ صاد میں آگے بڑھیں گے تو 3 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اوابیت، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جی انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ساری آیات ہیں تو ہم اسے سمرائز فارم میں ہی دیکھ سکتے ہیں، 182 آیات کا انشاءاللہ خلاصہ ہی کریں گے۔ تو ایمان کے موضوع پر یہ بہت ہی عظیم سورہ مبارکہ ہے، ایمان کے تعلق سے بڑے ہی خوبصورت دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، انبیاء اور رسول کے واقعات کا تذکرہ کر کے اہل علم، اہل ایمان کے ایمان کی آبیاری کا سامان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 21 تک دیکھیے کہ تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ تمام الہامی کتب جتنی بھی الہامی تعلیمات ہیں ان کا بنیادی حاصل کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ۔ اور اسی پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو شیاطین جن وحی کی سن گن لینے کی کوشش کرتے، البتہ ان کو اس سے روکا گیا اور محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے، اور پوری حفاظت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، اور اگر کوئی شیطان یعنی جنات میں سے سن گن لینے کی کوشش کرتا تو اس کو شہاب ثاقب جو ہے وہ مارے جاتے۔ بتایا گیا کہ تمام وحی کی تعلیم کا اور حاصل اور لباب کیا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی نے وسیع و عریض کائنات کو بنایا، انسان کو غارے سے بنایا، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، لیکن ہر درم قسم کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس زندگی پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، کہنے لگتے ہیں کہ کون ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمارے باپ دادا کو بتایا گیا کہ عمل ہو کر رہے گا، کہ یہ والا عمل ہو کر رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مرتبہ ہی سور پھونکنے کا اعلان فرمائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہو جائیں گے۔ سور 1 سے زائد مرتبہ پھونکا جائے گا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ قیامت میں سب لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس میں آیا نمبر 22 سے لے کر 74 تک دیکھیے کہ روز قیامت برا اور اچھا انجام۔ اس کا تذکرہ یہاں پر یہ ہے کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز مجرم ایک دوسرے پہ گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیں گے۔ یہ چھوٹے بڑوں کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ ملے گا۔ کل بھی غالباً ہماری جو تفاسیر میں گزرا تھا کہ بڑے اور چھوٹے، مطلب ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے بار بار۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے، مجرمین جو ہیں وہ جنہوں نے فالو کیا تھا اپنے لیڈرز کو، تو لیڈرز جو ہے بڑے کہلائیں گے، اور جنہوں نے فالو کیا وہ چھوٹے کہلائیں گے۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کر ڈالا، لیڈر پلٹ کر مطلب وہ آگے سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر ڈالا، جو فالوورز تھے انہوں نے کہنا ہے۔
تو لیڈرز پلٹ کر کہیں گے ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دکھائے تھے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی، اب ہر صورت میں ہمیں عذاب چکھنا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی یہ تو مجرمین کا جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برعکس نیک لوگ جنت کے اعلیٰ اور لازوال نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے فرد سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جٹلاتا تھا کہ مردہ انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کیا تم اس گمراہ ساتھی کا کچھ انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اسے دکھایا جائے گا، اس کا گمراہ ساتھی جہنم کے وسط میں ہوگا۔ اللہم اجر۔ جنت کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے گا۔ اور آج کل کی تو دنیا ہی لائیو ٹیلی کاسٹ کی دنیا ہے، ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے کونے میں ویڈیو فارم میں دیکھا جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ سب کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے کسی دوسرے جہنمی کو جو کہ وسط میں ہوگا جہنم میں کس طرح دکھائیں گے۔ رب کائنات کے لیے یہ کیا مشکل ہے، وہ جہنم والوں کے عذاب کی کیفیت کا نظارہ اہل جنت کو جنت میں بیٹھے بیٹھے ان کو دکھا دے گا۔ یہ جنتی اپنے اس گمراہ ساتھی سے کہے گا کہ اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج تیری طرح برباد ہو جاتا۔ وہی بات جہاں پر لیڈرشپ اور فالوشپ کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات صحبت کی بھی ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ تو یہ جو صحبت ہے اس کے بارے میں قرآن میں بارہا تذکرہ ملتا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو خود بھی جنت میں جانے والے ہوں اور ہمارا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جانے والے بنے۔ خاص طور پر زوجین کو آپس میں یہ دعا کرنی چاہیے، میاں اور بیوی کو خاص طور پہ یہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنے خوبصورت رشتے میں باندھا ہے۔ سورہ روم میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر کے آ چکے، اور وہ ایسے ہوں جب پلرز فیملی کے جو لیڈرز ایسے ہوں گے، ماں اور باپ دونوں ہی لیڈر ہیں، جب وہ ایسے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے بچوں کے اندر بھی وہی جوش اور ولولہ جنت کو لے کر ہوگا جو کہ ماں باپ کے دلوں میں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 75 سے لے کر 113، 75 سے لے کر 113 تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ظالم قوم کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور صاحب ایمان جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو محفوظ رکھا۔ انہیں آدم ثانی کا لقب بھی دیا گیا کہ آگے ان کی نسل ہی اولاد کا جو ہے سلسلہ چل نکلا، انسانیت کا سلسلہ نکلا، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ بت شکن جواں مرد تھے، پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، اور ظالموں نے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی پیارے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر والد کے مشن میں ان کو شامل بھی کیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور عظیم امتحان کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ بہرحال پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بیٹے سے ڈسکس کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کر ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ 13-14 سال کے تھے بے مشکل اسماعیل علیہ السلام اس وقت، مگر یہ تربیت ہوئی ہے اور یہ استقامت کا مظاہرہ کہ باپ ذبح کرنے کو تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جنت کا ایک مینڈا آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ پھری، لیکن اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ ہم جو بھی قربانی عید الاضحیٰ پر کر رہے ہوتے ہیں وہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین شے کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کی طرح یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے۔ آگے آیا نمبر 114 سے لے کر 138 تک دیکھیے، انبیاء کرام پر عنایات ربانی۔ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان پر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ مستقل جاری رہا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تا قیامت الیاس علیہ السلام کے ذکر خیر کو زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا گیا اور ان کی جو بیوی سمیت پوری نافرمان جو قوم تھی ان کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، 139 سے لے کر 182 تک حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کا جو معاملہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، راستے میں ان کو ایک امتحان سے گزارا گیا اور وہ اس سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ لیکن کیا مچھلی کے پیٹ میں کھٹکھٹانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن تھی؟ نہیں تھی۔ ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایسے اندھیروں میں پکارا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ سننے والا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے حضور تسبیح کرتے رہے، یہ دعا کرتے رہے۔ اور یہ جو آیت ہے ہم اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، سورہ انبیاء میں یہ آیت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی۔ اور مچھلی کو بھی کیا حکم دیا؟ مچھلی نے ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو خشکی کے ایک مقام پر اگل دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیل کے ذریعے، اس بیل کے جو پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مچھلی نے ان کو اپنے جو ہے وہ پیٹ سے اگلا خشکی پر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ان کے لیے پرووائڈ کی چیز کہ ایک بیل تھی وہاں پر، اور اس کا جو پھل تھا اس کے بارے میں مختلف آراء آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے زخمی جسم کو، مطلب جو اندر رہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام اس کے اندر رہے مچھلی کے پیٹ میں، اس کی وجہ سے جو بھی ان کی باڈی پہ جو باڈی ٹیکسچر پہ جو بھی کچھ زخم آئے تھے ان کو ٹھیک کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کرنے کے لیے وہاں سایہ بھی پرووائڈ کیا، ان کی غذا کا بندوبست بھی فرما دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن قوم کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی طرف واپس حضرت یونس علیہ السلام کی تشکیل کا معاملہ ہوا اور وہ قوم صدق کے دل سے ایمان بھی لے آئی۔ یہ وہ واحد قوم ہے ہسٹری میں جس پر آئے ہوئے عذاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹال دیا۔ جب ان کو احساس ہوا تو اس قوم نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی تھی۔ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ مشرکین مکہ کے باطل عقائد اور شرکیہ عقائد کو اس مقام پر رد کیا گیا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ سورۃ اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مشہور الفاظ عطا فرمائے جو کہ ہم خاتمہ مجلس کے لیے ویسے دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ والی دعا بھی ہم پڑھ سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صاد کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بات جو ہے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ آیا ہے اس کی جو ہے 88 مکی سورہ ہے اور قرآن کی دعوت توحید آخرت، ایک تو قرآن کی دعوت توحید اور آخرت تسلیم کر کے آخری رسول منذر علیہ السلام پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے پر ایمان لانے کی دعوت، کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید کی گئی ہے اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور زمانہ نزول غالباً 10 نبوی میں نازل ہوئی جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحرن اور کذابن کہا جاتا تھا، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ سخت استکبار ضد میں مبتلا تھے اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتایا کہ تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی کی گئی کہ بڑے بڑے اس میں پیارے موضوعات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا، اور تزکیہ نفس کا جو ہے اس اعتبار سے کہ روحانی ترقی کے اعتبار سے اس کو لیا گیا کہ اس طرح سے بار بار یاد دہانی والی بات ہے کہ آپ کی اور ہماری روحانی ترقی کا باعث بنے گی۔ مشرکین مکہ کا گستاخانہ جو ہے وہ طرز عمل 1 سے 14 تک دیکھیے، بتایا گیا کہ قرآن ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اسے ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ تکبر اور نفس پرستی کی انتہا پر آ گئے ہیں۔ جہاں تکبر ہوگا
تعصب ہوگا۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں بندہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ توحید کے تصور پر یہ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، آپ کی کمزور معاشی کیفیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی سردار ملتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کسی سردار کو نبوت عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گستاخیوں کا یہ جواب دیا گیا کہ کائنات کے اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ نبوت اور رسالت پر کس کو فائز ہونا ہے، یہ اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ بالآخر یہ اپنی گستاخیوں کا وبال چکھیں گے اور یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کا انجام بھی پچھلی اقوام کی طرح ہوگا جن کا تذکرہ بارہا قرآن میں آیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر، آیات ہے 15 سے لے کے 26 تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مستحکم بادشاہت عطا فرمائی، حکمت و دانائی عطا فرمائی، خیر کثیر سے نوازا، گفتگو کا عمدہ انداز عطا فرمایا، خوبصورت آواز ان کو عطا فرمائی، نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ اوقات متعین کر رکھے تھے سلطنت کے امور چلانے کے لیے اور لوگوں کے معاملات نمٹانے کے لیے، اللہ کے حضور لا لگانے کے لیے، اللہ سے التجا کرنے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے کچھ خاص انہوں نے اپنے اوقات متعین کیے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مصروف عمل ہوں گے بندگی میں، تو دو افراد ان کی دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا، اس کی تفصیل کو تو بہرحال یہاں موقع نہیں، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہاں پر توجہ کیا دلائی گئی، ایک رائے ہے اس میں مفسرین کی، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو عدل کرنے کا حکم بھی دیا تھا، اور یہاں پر توجہ دلائی گئی کہ مقدمات کے جب فیصلے کیے جائیں تو دونوں فریقین کی بات کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہو کہ اگر جو ہیں ایک بندے کی بات کو سن کر ہی فیصلہ کر دیا جائے، جب دو لوگوں کا معاملہ ہو اور لوگ آپ کے سامنے ہوں تو دونوں فریقین کی بات کو اچھے طریقے سے سنا جائے، انالائز کیا جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا بظاہر ذکر نہیں فرمایا، یہ ایک رائے ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ آگے ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا اس سے متعلقہ کچھ خطا کا پہلو سرزد ہو گیا ہے، اور انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کے حضور بخشش کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کی بشارت عطا فرمائی اور انہیں خلافت کا منصب عطا کیا، اور حکم دیا گیا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کریں تو کیسے فیصلے کریں، ایسے فیصلے ہوں جو کہ عدل پر مبنی ہوں۔ پھر آگے جو ہے آیا نمبر 27 سے لے کر 40 تک دیکھیے، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں، ہر شے کی تخلیق جو ہے وہ بامقصد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ کائنات کا ذرا ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ انسانوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ غور و فکر کر کے رہنمائی لے کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا فرمایا، ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، تو وہ ان تمام وسائل کو راہ خدا میں جہاد کے لیے اور اس کلمے کی سربلندی کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جسے وہ راہ خدا میں استعمال کرتے تھے جہاد کے لیے۔ تو ہم اپنی جن بھی چیزوں کو راہ خدا میں استعمال کرتے ہیں، کیا ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی چیزیں ہم راہ خدا میں استعمال کرتے ہیں کیا وہ ہماری اتنی کلوز ہوتی ہیں، اتنی ہی ہمارے لیے انسپریشنل اور اتنی زیادہ ہمارے لیے ہماری کلوز ہوتی ہے کہ ہم ان سے کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ اور اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری وہ ہے جو ہمیں سب سے عزیز ترین چیز ہو۔ چنانچہ خاص گھوڑوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ گھوڑوں سے محبت کرتے تھے کیونکہ گھوڑے راہ خدا میں جہاد اور قتال کے میدان میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ اور ایک خاص واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے جس کی خیر تفصیل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے طاقتور جو ہیں جنات ان کے قابو میں تھے اور سلیمان علیہ السلام سے بڑی بڑی تعمیرات کرواتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے بھی نکلوایا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہوا پر اختیار دیا تھا کہ جس رخ پر چاہتے سفر کرتے، اور طویل سفر بھی یعنی 1 مہینے کی مسافت جو ایک گھوڑے پر طے کی جائے تیز رفتار وہ ایک صبح کے چند لمحات میں کر لیا کرتے تھے۔ پھر انبیاء کرام کا جو ہے وہ ذکر خیر ہے، آیہ نمبر 41 سے لے کر 64 تک۔ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔
انہیں شدید آزمائشوں سے گزارا گیا اور انہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ صبر ایوب اسی لیے مشہور ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور ذوالکفل علیہ السلام تمام انبیاء ہیں، اور ان سب کا مقصد حیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح اور اس کی کامیابی کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنتوں کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کی شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور اس کے بعد چھوٹے اور بڑوں کا پھر دوبارہ وہی ذکر، لیڈرز اور فالورز کا۔ کل کہیں اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کے بارے میں چھوٹے ہوں گے، جو اپنے بڑوں کے بارے میں فریاد کر رہے ہوں کہ اے اللہ ان کو عذاب دیں، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بلیم گیم وہاں نہیں چلے گی، مطلب اگر پیرنٹس جو ہیں وہ دین کے راستے پر نہیں تھے اور بچے جو ہیں وہ بھی اس سزا کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے پیرنٹس کو للکار کر کہیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کا قصور تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں، قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے یہاں پہ آیا نمبر 65 سے لے کر 88 تک۔ آخری مرتبہ، 7ویں مرتبہ، 7th ٹائم یہ قصہ اس مقام پر نقل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو گارے سے بنا رہا ہوں، اور جب میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال دوں تو اے میرے فرشتوں اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ یہ انسان کے شرف کا بیان ہے، گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس کا روحانی جو ہے وجود ہے۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ سورہ زمر انشاءاللہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، بہت سی مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیات ہے ہمارے پاس 75، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں کیا ہمیں میسج دیا گیا کہ خالص اور مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سورہ زمر، سورہ الکہف اور اعلان عام کے بعد ہجرت حبشہ جو ہے رجب 5 نبوی سے پہلے غالباً 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب قرآن کی دعوت توحید کا چرچا گھر گھر عام ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت اور بتوں کی پوجا کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنے کا عقیدے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ ظلم کا بھی آغاز ہوا ہی تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کا نزول ہوا، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں بھی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 کی طرح ہجرت حبشہ کا اشارہ موجود ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ تو اس میں جو ہے سورۃ الزمر میں جو ہے وہ بار بار جو استعمال کیے جانے والے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، الذین کفروا، کافرین، الذین اتقوا، اور متقین کے الفاظ جو ہیں وہ بار بار جو ہیں آئیں گے، اور مشرکین مکہ کے ضمیر کو ان آیات کی مدد سے جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی عبادت کا بیان ملے گا۔ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اس موضوع کو اس سورہ مبارکہ میں بار بار واضح کیا گیا۔ اور کیا کرو، آیا نمبر 1 تا 9، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ بتایا گیا کہ زندگی کے تمام معاملات میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ انسانوں کی عجیب روش کا بیان کیا گیا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو خوب دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جب تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر اس احسان کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ احسان فراموش ہے، اور ایسے لوگوں کا جو کہ احسان فراموش ہوں ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیا نمبر 10 سے لے کے 21 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم آ رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اور سب سے پہلے حضور سے کہلوایا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اول میں عمل کر کے تمہارے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ جو اللہ کی بندگی اختیار کرے اور طاغوت سے اجتناب کریں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں، جبکہ اس کے برعکس راستہ اختیار کرنے والے نافرمان ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ اور اگر آج گھر میں دین کی بات نہیں ہو رہی، اولاد کی تربیت نہیں کی جا رہی، تو کل یہ سارا کا سارا معاملہ خسارے پر منتج ہوگا۔ اس کا نتیجہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں، اور آخرت کا خسارہ یقیناً سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں اور اسی کا خوف اختیار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور ہمیشہ کی بربادی سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ نور ہدایت کیا ہے؟ آیا نمبر 22 تا 31۔
اور یہ جو ہے پارہ نمبر 23 کا آخری رکوع ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام عطا فرمایا، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ سمجھا، ان کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سخت دل ہو چکے ہیں ان کے دل، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے دلائل عطا فرمائے۔ ایک شخص ہے جو ایک کا غلام ہے، کیا ہی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے۔ ایک شخص ہے جو ایک کا غلام ہے، اور ایک شخص ہے جو کئی اور بہت سارے آقاؤں کا غلام ہے۔ ظاہری بات ہے جو ایک کا غلام ہے وہ سکون میں ہے، اور جو بہت ساروں کا غلام ہے وہ مشکل میں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا وہ سکون میں ہے، اور بہت سارے جھوٹے معبودوں کو ماننے والا وہ مشکل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ریلیونٹ ایک ذہن میں میرے 2 مصرے آ رہے ہیں کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔